فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد. فقال جبرائيل يا رب يتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفر لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على चालू हो गई है. हाँ 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 तो क्या कहाँ जवाब में आ जाएगा. मैं भी पार्ट हूँ. बिस्मिल्लाह का فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اهدنا الصراط المستقيم صراط غير المغضوب عليهم.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده وجلا في شانه وعظم في أركانه وقهر جميع الخلق بقدرته وبرهانه والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين مولا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين مولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين لا سيما بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة الباقية العاجلة على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. صلوات پڑھے محمد وآل محمد وآل محمد. ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے مرحوم رفیق علی محمد کرم علی مرچنٹ صاحب کی روح کو ایصال فرما. I did it. ایک مرتبہ صلوات پڑھے محمد وآل محمد. پروردگار عالم کا شکر ہے کہ اس معبود نے ہمیں اور آپ کو بارگاہ سید الشہداء میں حاضر ہونے کا شرف بخشا. مجلس ایک مرحوم کے برسی کی منعقد کی گئی ہے. میرے دوستوں اور میرے عزیزوں، یہ مجالس در حقیقت ہمیں موت کی یاد کی جانب لے جاتی ہیں. ان مجلسوں کا 2 فائدہ ہے. ایک فائدہ خود ہمیں ملتا ہے، وہ یہ کہ ثواب بھی ملتا ہے. دیگر یہ کہ ہم موت کو یاد کرتے ہیں. اور ایک اہم فائدہ ان مرحوم کو جو موصول ہوتا ہے اور ملتا ہے وہ یہ کہ اس ذکر اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا ثواب، ذکر مصائب کا ثواب انہیں بطور ہدیہ ملتا ہے. اور وہاں کے عالم کے لیے یہ ایک عظیم
تحفہ اور گفٹ ہوتی ہے جو بچے اپنے والدین کو یا ہر وارث اپنے مورث کو بھیجتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ موت کائنات کی اس حقیقت کا نام ہے جس سے کسی کو انکار نہیں ہے، اور دوسری طرف سے موت ایک قانون عام ہے جہاں پر کسی کو کوئی چھوٹ نہیں ہے۔ اگر کوئی اس کائنات میں زندہ ہے، یعنی اگر کسی کے پاس زندگی ہے تو پھر اسے موت کا سامنا کرنا پڑے گا، چونکہ قرآن کریم کا جو ارشاد ہے وہ یہ کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی نفس کو، ہر صاحب نفس کو، ہر صاحب زندگی اور حیات کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ بس ایک حقیقت کا نام ہے جس سے کوئی فرار نہیں ہے، جہاں پر کوئی امتیاز نہیں ہے کہ نہیں فلاں بچ جائیں گے، فلاں کو نہیں آنا ہے۔ نہیں، ایک حقیقت ہے جس کا سب کو سامنا کرنا ہے۔ قرآن کریم نے کئی مقامات پر اس حقیقت کو واضح طور پر بیان کیا ہے کہ موت سے کسی کو کوئی امتیاز نہیں ہے، موت سب کو آنی ہے۔ قرآن کریم کی مشہور آیہ کریمہ جس کی آپ سب تلاوت کرتے ہیں، جہاں ارشاد ہوتا ہے وَكُلُّ مَنْ عَلَيْهَ فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، ہر چیز فنا ہو جانے والی ہے سوائے وجہ پروردگار عالم کے۔ یہ ایک مقام پر قرآن کہتا ہے اَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، تم کتنی بھی احتیاطی تدابیر کر لو، قلعوں میں کیوں نہ چلے جاؤ، لیکن موت تمہیں پالے گی۔ بس ایک حقیقت ہے جس سے کسی کو انکار نہیں ہے اور جس سے کسی کو استثناء اور چھوٹ نہیں دی گئی ہے۔ قرآن خود کہتا ہے قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، یہ موت جو ہے اس سے چاہے جتنا بھی فرار کر لو یہ تم سے ملاقات کر لے گی۔ بس طے شدہ بات ہے کہ موت سے فرار نہیں ہے۔ ہم اس دنیا میں آئے ہیں جانے کے لیے، اس دنیا میں کوئی بھی ہمیشہ کے رہنے کے لیے نہیں آیا ہے۔ اصلاً اس کائنات کو اس لیے خلق ہی نہیں کیا گیا کہ مجھے اور آپ کو یہاں ہمیشہ ٹھہرایا جائے، نہیں، اس کائنات کے خلق کرنے کا مقصد ایک خاص ہدف ہے، وہ یہ کہ اس کائنات میں مجھے بھیجا گیا ہے چند سالوں کے لیے، چند دنوں کے لیے، تاکہ یہاں پر میں اپنی زندگی کو اس طرح گزاروں کہ یہ روح کمال کے مرحلے تک آئے اور اس عالم دنیا سے اس عالم آخرت کے لیے میں معنوی دولت جمع کر کے لے جاؤں، جسے آپ کہتے ہیں سرمایہ اخروی، یعنی اس کائنات میں جو چند دنوں کی کائنات ہے، میرے لیے، آپ کے لیے، سب کے لیے ان چند سالوں میں مجھے اس عالم آخرت کے لیے جہاں ہمیشہ قیام کرنا ہے، سرمایہ اور دولت جمع کر کے لے جانی ہے۔ لیکن کون سی دولت اور کون سا سرمایہ؟ وہ دولت اور وہ سرمایہ جو اس عالم آخرت میں میرے کام آئے۔ بس دولت کا جمع کرنا غلط نہیں ہے، سرمایہ کا جمع کرنا غلط نہیں ہے، لیکن سوال یہ بنتا ہے کہ کس سرمایہ کو اور کس دولت کو جمع کروں، اس دولت کو جمع کروں، اس سرمایہ کو جمع کروں جو اس جہان میں میرے کام آئے، جس جگہ پر مجھے ہمیشہ قیام کرنا ہے۔ لہذا یہ طے شدہ باتیں ہیں اور اس کے ساتھ ہمیں اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ اب اس عالم کے لیے، یعنی عالم آخرت کے لیے سرمایہ اور دولت کون جمع کرتا ہے؟ ہر انسان تو اس عالم آخرت کے لیے سرمایہ نہیں جمع کرتا،
بلکہ اس عالم آخرت کے لیے دولت اور سرمایہ جس کو ہم اعمال کہتے ہیں وہی جمع کر سکتا ہے جو موت کو یاد رکھے ہو، جس نے موت کو فراموش نہیں کیا ہو، جو موت کو بھولا نہ ہو، یعنی یاد موت میں زندگی بسر کریں۔ زندگی کا ہنر کیا ہے؟ زندگی جینے کا ہنر یہ ہے کہ میں اپنی زندگی کو موت کی یاد میں بسر کروں۔ موت کی یاد میں بسر کروں یعنی کیا؟ یعنی میں یہ طے کر لوں کہ اس جہان میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا ہوں، مجھے اس عالم میں جانا۔ پس بہت عظیم مرحلہ جو ہمارے سماج، ہماری سوسائٹی میں فراموش ہو رہا ہے، بھلایا جا رہا ہے، وہ موت کی یاد ہے۔ یہ بہت بڑی واعظ و نصیحت ہے۔ شاید ہزاروں گھنٹے کی تقریر آپ کے سامنے وہ اثر نہ کر پائے، آپ کے کردار میں، آپ کے کیریکٹر میں، آپ کے زندگی گزارنے کے انداز میں جو چند منٹوں موت کی یاد میرے کیریکٹر اور کردار میں اثر کر جائے گی۔ بس یاد موت آج کی اس مجلس میں چند ان چیزوں کو بیان کروں آپ کی خدمت میں کہ موت کو یاد کرنے کی فضیلت کیا ہے، موت کی یاد میں زندگی بسر کرنے کی فضیلت کیا ہے۔ یاد موت میں اگر میں زندگی بسر کروں تو میرا کیریکٹر، میرا کردار کس طرح صحیح ہو جائے گا، میری زندگی میں پرابلم اور مشکل کہاں آتی ہے جہاں پر میں معصیت خدا کی وادی میں قدم رکھ دیتا ہوں اور اطاعت پروردگار عالم سے دور ہو جاتا ہوں۔ وجہ یہی ہے کہ جب میں موت سے غافل ہو جاتا ہوں، میں بھول جاتا ہوں، میرے ذہن سے نکل جاتا ہے کہ نہیں مجھے موت آنی ہے۔ واقعاً اسی وجہ سے اگر آپ روایات میں آئیے تو روایات میں موت کو یاد کرنے کے بہت سے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ بعض مقامات پر وارد ہوا ہے کہ بعضوں نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، قیلا یا رسول اللہ هل یحشر مع الشہداء احد، سوال کیا پیغمبر اکرم یہ فرمائیے کیا کوئی انسان جو شہید نہیں ہوا ہے لیکن شہیدوں کے ساتھ محشور ہو؟ بہت بڑا سوال ہے کہ میں درجہ شہادت پر فائز نہیں ہوا، مجھے شہادت کی نعمت حاصل نہیں ہوئی، لیکن یا رسول اللہ میں شہید نہیں ہوا، تو کیا یہ امکان ہے، کیا یہ ممکن ہے کہ میں شہیدوں کے ساتھ محشور کیا جاؤں؟ قیل یا رسول اللہ هل یحشر مع الشہداء احد، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قال نعم، ہاں ممکن ہے، لیکن ہر انسان کے لیے یہ شرف ممکن نہیں ہے کہ وہ شہداء کے ساتھ محشور ہو۔ کون شہداء کے ساتھ محشور ہوگا؟ پیغمبر فرماتے ہیں من تذکر الموت بین الیوم واللیلۃ 20 مرہ، پیغمبر فرماتے ہیں شہداء کے ساتھ وہی محشور ہوں گے لوگ جو دن اور رات میں کم از کم 20 مرتبہ موت کو یاد کریں۔ تو جو فرمانے یاد موت کے فوائد کیا ہیں؟ مجھ جیسا انسان، معمولی سا انسان جس کی زندگی میں کوئی فضیلت نہیں ہے، کوئی امتیاز نہیں ہے، لیکن اگر میں موت کو دن و رات میں 20 مرتبہ یاد کرتا ہوں تو پیغمبر اکرم، وہ رسول جو صادق بھی تھا، وہ رسول جو امین بھی تھا، وہ رسول جس کے بارے میں قرآن فرماتا ہے وَمَا يَنْتِقُ
अनिल हवा इन हुआ इल्ला वह्युन यूहा, ये हमारा हबीब अपनी जानिब से कोई कलाम नहीं करता मगर जब तक वही न नाजिल हो जाए। वो सादिक पैगंबर फरमाता है कि अगर कोई दिनों रात में 20 मर्तबा मौत को याद करता है तो कल कयामत में उसे शुहदा के साथ, शहीदों के साथ महशूर किया जाएगा। याद मौत का अज्र देख रहे हैं, याद मौत की पादाश देख रहे हैं। याद मौत का सवाब क्या है कि मैं शुहदा के साथ महशूर होऊंगा। शुहदा का सवाब क्या है मालूम है? रवायात में वारिद हुआ है, जब एक शहीद के खून का कतरा जमीन पर गिरता है तो परवरदिगार आलम आवाज देता है, मैंने तेरे सारे गुनाह माफ कर दिए। एक कतरे खून शहीद का जब जमीन पर गिरे तो आवाज कुदवत आती है, मैंने तेरे सारे गुनाह माफ कर दिए। और फिर उसके बाद जब इस शहीद का जनाजा जमीन पर गिरता है तो परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, मैं तुझे वो अज्र दूंगा, वो सवाब दूंगा कि ला ऐनुन रात वला उज़्नुन समिअत, ऐसा अज्र दूंगा कि ना किसी आंख ने वैसा अज्र देखा होगा और न किसी कान ने वैसा अज्र और सवाब सुना होगा। यानी शहीद का मकाम और मर्तबा ये है कि परवरदिगार आलम शहीद को वो सवाब देगा जो सवाब हमारे तसव्वुर में नहीं है। अब पैगंबर अकरम की इस हदीस को देखिए जहां पैगंबर अकरम फरमाते हैं कि अगर कोई इंसान दिनों रात में 20 मर्तबा मौत को याद करता होगा तो वो शहीदों के साथ महशूर होगा। ये मर्तबा है मौत को याद करने वालों का। वाकईन जरा तवज्जो फरमाइएगा, शहीद का रुतबा, शहीद का मकाम ये है कि परवरदिगार आलम वो सवाब, वो अज्र देगा कि किसी कान ने नहीं सुना होगा, किसी आंख ने नहीं देखा होगा। यहीं पे मेरा दिल चाहता है एक जुमला कहूं कि अगर कोई शहीद हो तो उसका जब ये अज्र है कि उसको इतना सवाब दिया जाएगा कि न कानों ने सुना होगा न आंखों ने देखा होगा। तब इंसाफ से बताइए, अगर कोई सैयदुश्शुहदा हो यानी सरकार सैयदुश्शुहदा, तब उसका अज्र क्या होगा? उसका अज्र ये होगा कि जिस खाक पर वो जात दफन होगी उसे परवरदिगार आलम खाक शिफा करार देगा। एक सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। जो फरमा रहे हैं याद मौत का सवाब क्या है, शुहदा के साथ मशहूर करूंगा। और फिर एक मकाम पर जब पैगंबर से सवाल किया गया, या रसूल अल्लाह ये बयान फरमाइए सबसे ज्यादा अक्लमंद इंसान कौन है, सबसे ज्यादा चालाक इंसान कौन है? हमने अक्लमंद और चालाक की डिफिनेशन को चेंज कर दिया है, हमने बदल दिया है। हमारे यहाँ बहुत ज्यादा अक्लमंद उसे कहते हैं जो बहुत आसानी से दुनिया हासिल कर ले, बहुत आसानी से चंद दुनियावी मकाम और मंजिलत हासिल कर ले, तो हम कहते बहुत तेज आदमी है, बहुत अक्लमंद इंसान है। पैगंबर किसे अक्लमंद कहते हैं, पैगंबर किसे चालाक कहते हैं? जाहिर सी बात है हम आप ऐन मुमकिन है कि बेवकूफों को भी अक्लमंद कह दें, बेवकूफों को भी चालाक कह दें, लेकिन पैगंबर अगर किसी को अक्लमंद कहें, पैगंबर अगर किसी को चालाक कहें तो हकीकत में चालाक और अक्लमंद होगा। पैगंबर अकरम फरमाते हैं, जब पैगंबर से सवाल किया गया, रवायत के जुमले, सुइला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्युल मोमिनीन अत्यस, या रसूलल्लाह ये बयान करिए कि मोमिनीन में सबसे ज्यादा चालाक और अक्लमंद कौन है? तो पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, फकाला अक्सरुहुम जिक्रन लिल मौत
وَأَشَدُّهُمْ لَهُ اسْتَعَدًّا، پیغمبر استعدادًا، پیغمبر فرماتے ہیں سب سے زیادہ عقل مند انسان وہ ہے مومنین میں جو زیادہ موت کو یاد کرے، جو موت کو زیادہ یاد کرے، جو موت کی آمادگی زیادہ کرے، جو موت کے لیے آمادہ رہے، ہمہ وقت ہر لمحہ اس فکر میں ہو کہ مجھے اس دنیا میں رہنا نہیں ہے، مجھے یہاں سے سفر کر جانا ہے، مجھے یہاں سے ہجرت کر جانا ہے۔ اس ہجرت کے لیے جو انسان ہر لمحہ آمادہ رہے، اس دائمی مسکن کی یاد میں جو انسان ہر لمحہ رہتا ہے، پیغمبر فرماتے ہیں سب سے زیادہ عقل مند انسان وہی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، ہم وہاں پر اگر ایک دنیاوی مثال آپ کی خدمت میں پیش کروں، وہاں پر بھی اسی کو عقل مند کہتے ہیں جو دور اندیش ہوتا ہے، یعنی سوچتا ہے دور تک کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ ابھی ایک انسان نے ہو سکتا ہے وقتی فائدہ حاصل کر لیا ہو، لیکن آئندہ اور اپنے فیوچر کے بارے میں اس نے نہیں سوچا ہو، تو انسان کہتا ہے یہ عقل مند نہیں ہے، کیونکہ عقل مند انسان اپنے فیوچر، اپنے مستقبل کے بارے میں سوچتا ہے کہ اس کا آئندہ کیا ہوگا۔ یہاں پر پیغمبر فرماتے ہیں وہ جو موت کو زیادہ یاد کرتا ہوگا، وہ جو موت کی آمادگی رکھتا ہوگا، وہ جس نے اس عالم کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کیا ہو، وہ سب سے زیادہ چالاک ہے۔ کیوں پیغمبر فرما رہے ہیں؟ چونکہ انسان جو اس عالم دنیا میں آیا ہے، اس عالم دنیا میں بہت معمولی سے وقت کے لیے آیا ہے، چند سالوں کے لیے آیا ہے، چند مہینوں کے لیے انسان آیا ہے، یہ بہت دن نہیں ہوتے۔ اگر ہم آج کے زمانے سے بھی وہ جو عمر کا حساب لگایا جاتا ہے، یوں تو موت کسی کی معین نہیں ہے، لیکن عموماً یہ دیکھا جاتا ہے 60 سال، 70 سال، 80 سال، 100 سال۔ خوب یہ 100 سال کی زندگی، میں آخری عمر پکڑ کے چلوں، یہ 100 سال کی زندگی آیا برابر ہے اس عالم کے جس عالم میں مجھے ہمیشہ رہنا ہے؟ ایک قانون ہے، وہ یہ کہ لامتناہی کے سامنے متناہی زیرو حساب ہوتا ہے۔ یہ عمر کتنی بھی ہو جائے لیکن اس کا ایک دن معین ہے، اور اس جہان میں جو میری زندگی ہے وہ ہمیشہ جاویداں خالدین کے مرحلے میں۔ بس چالاک انسان تو وہی ہوگا نا جو اس عالم دائمی کو یاد کرے، اس عالم آخرت کو یاد کرے کہ میں یہاں پر مہاجر بن کر آیا ہوں، مجھے اس عالم سے ہجرت کر جانا ہے، یہاں مجھے ہمیشہ نہیں رہنا ہے، پر جہاں ہمیشہ رہنا ہے اس کے بارے میں مجھے فکر کرنا چاہیے۔ پس دیکھ رہے ہیں یاد موت یعنی موت کو یاد کرنے والا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ میں سب سے زیادہ عقل مند انسان ہے۔ حتیٰ ایک مقام پر امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ موت کو یاد کرو۔ کیوں موت کو یاد کروں؟ چونکہ ہر روز ایک ملک ہے، یعنی ملک الموت، جو تمہیں پکارتا ہے، جو تمہیں بلاتا ہے، دن میں 5 مرتبہ تمہیں آواز دیتا ہے۔ ملک الموت ہمیں اور آپ کو آواز کیوں دیتے ہیں؟ کیا ملک الموت کو کوئی کام نہیں ہے کہ مجھے آواز دیں، آپ کو آواز دیں؟ ایک وجہ ہوتی ہے ہمیں اور آپ کو آواز دینے کی، وہ یہ کہ یاد رکھو یہاں تم ہمیشہ قیام کے لیے نہیں آئے، یعنی وہی یاد موت، وہی موت کی یاد، وہی میں موت کو یاد کروں۔ حتیٰ بعض مقامات پر ملتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کے اصحاب نے، حوارین نے سوال کیا جناب عیسیٰ سے کہ یا نبی اللہ یہ بیان کریے من اولیاء الذین لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اے نبی خدا یہ بیان کریے وہ کون خدا کے اولیاء اور دوست ہیں جو خوف نہیں کھاتے، جو مغموم نہیں ہوتے؟ تو جناب عیسیٰ علی نبینا وآلہ وعلیہ السلام فرماتے ہیں احبو ذکر الموت وترکو ذکر الحیات، وہ لوگ جو موت کو یاد کرتے ہیں۔ بس توجہ فرما رہے ہیں
موت کو یاد کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ موت میرے وجود میں، یاد موت میرے وجود میں، میرے کردار میں، میری ایکٹیویٹیز میں، میرے اعمال میں اثر انداز ہے۔ اگر موت کو میں یاد کروں تو میرا کردار صحیح ہو جائے۔ یہ جتنی خرابیاں ہیں، یہ جتنی مشکلات ہیں، یہ بات بات میں کسی کی دل شکنی کر دینا، یہ بات بات میں کسی پر بہتان و الزام تراشی لگا دینا، یہ چند دنوں کی عزت کے لیے کسی عزیز کو ذلیل کرنا، یہ چند دنوں کی دنیا کے لیے نہ مال حلال نہ مال حرام کو پہچاننا، نہ زمین حرام کو پہچاننا، کچھ بھی نہیں پہچاننا، انسان اسی میں زندگی گزارتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ موت کو فراموش کر چکا ہے۔ انسان ایک ایسی زندگی گزار رہا ہے جو غفلت بھری زندگی ہے۔ موت کی یاد کرتی کیا ہے؟ موت کی یاد کے فائدے کیا ہیں؟ بینیفٹ کیا ہیں؟ اگر روایات کی دنیا میں آئیے تو یاد موت کے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ ایک فائدہ میں آپ کی خدمت میں آج عرض کروں کہ موت کو یاد کرنے کا ایک بہت بڑا فائدہ جو ہے وہ یہ کہ موت میرے وجود سے غفلت کو ہٹا دیتی ہے۔ غفلت یعنی کیا؟ غفلت یعنی یہ کہ جو کام مجھے کرنا تھا وہ کام نہ کر کے کوئی اور کام کروں، یہ ہے غفلت۔ غفلت یعنی میں نہیں سمجھ پاؤں کہ کون سا کام ویلیو رکھتا ہے، کس کام کی ارزش ہے اور کس کام کی ارزش نہیں ہے۔ میں یوں ہی زندگی وہ لعب میں گزار دوں، مجھے نہیں پتا چل پائے کہ کون سا کام ویلیو رکھتا ہے، یہی غفلت ہے۔ غفلت ہماری روح پر، دیکھیں جس طرح ہمارا جسم بیمار ہوتا ہے، متعدد اور بہت ساری بیماریاں اس جسم پر لگتی ہیں اور اس جسم کو برباد کر دیتی ہیں، نابود کر دیتی ہیں، اسی طرح بہت سی بیماریاں ہیں جو روح انسان کو لگتی ہیں، جو روح انسان کو ختم کر دیتی ہیں۔ حسد ہے، کینہ ہے، اسی طریقے سے غیبت ہے، اسی طریقے سے ایک بہت بڑی بیماری جو انسان کی روح کو لگتی ہے اس کا نام ہے غفلت۔ یاد موت کیا کرتی ہے؟ غفلت کو میرے وجود سے ختم کر دیتی ہے۔ غفلت بہت بڑی بیماری ہے، خطرناک بیماری ہے۔ بہت سی دینی مشکلات، توجہ فرمائے، دینی مشکلات، ہم آپ دنیاوی مشکلوں کو تو مشکل سمجھتے ہیں، دینی مشکلوں کو مشکل نہیں سمجھتے۔ بہت سی دینی مشکلات جو میرے وجود میں ہے وہ غفلت کی وجہ سے، نماز نہ پڑھنا غفلت کی وجہ سے، بڑوں کا احترام نہ کرنا غفلت کی وجہ سے، مجالس سید الشہداء میں شرکت نہ کرنا غفلت کی وجہ سے، ماں باپ کا احترام نہ کرنا غفلت کی وجہ سے، صلہ رحم نہ کرنا غفلت کی وجہ سے، صاحبان حقوق کے حقوق کو ادا نہ کرنا غفلت کی وجہ سے ہے، حقوق کو پامال کرنا غفلت کی وجہ سے۔ یہ کتنی خطرناک بیماری ہے جو اتنی زیادہ مشکلات میری روح پر عارض کرتی ہے۔ لہذا بہت سخت بیماری ہے کہ جہاں پر انسان کئی اور بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ غفلت ہے جس کی وجہ سے میں بھول جاتا ہوں کہ میں اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا ہوں۔ میں بھول جاتا ہوں کہ زندگی کے ایک ایک مرحلے کے لیے، ایک ایک بات کے لیے میری ایک ایک سانسیں میرا سرمایہ ہے۔ میں بھول جاتا ہوں، میں زندگی میں اپنی زندگی کے مقصد کو بھول جاتا ہوں، میں اپنے ہدف کو بھول جاتا ہوں، میں اپنے ٹارگیٹ کو بھول جاتا ہوں کہ مجھے زندگی میں کیا کرنا ہے، سب بھول جاتا ہوں۔ میں اپنی حیات کو بھول جاتا ہوں، میں اپنی سانسوں کو بھول جاتا ہوں۔ میں بھول جاتا ہوں کہ یہ سانس نہیں ہے، یہ سرمایہ ہے جو پروردگار عالم نے مجھے دیا ہے۔ میں اس حیات کے بدلے کیا خرید رہا ہوں، کیا بیچ رہا ہوں۔ یہ تمام بیماریاں کس وجہ سے آتی ہیں؟ غفلت کی وجہ سے۔ وہیں اگر انسان غفلت سے نجات پا جائے اور غفلت اس کے وجود سے نکل جائے
تو بہت سی دینی مشکلات حل ہو جاتی ہیں۔ امام فرماتے ہیں، صادق آل محمد فرماتے ہیں، ذکر الموت یمیت الشہوات فی النفس ویقطع منابت الغفلہ، یہ جو غفلت اتنی بڑی بیماری ہے جس کی وجہ سے اس قدر دنیاوی مشکلات تمہارے وجود میں آئی ہیں، اگر چاہتے یہ ہو کہ اس غفلت کی بیماری کو اپنے وجود سے دور کرو تو تم پر ضروری ہے کہ موت کو یاد کرو۔ اگر تم موت کو یاد کرو گے تو یاد رکھنا، تو پھر ایسی صورت میں تم غافل نہیں ہو پاؤ گے، تمہیں معلوم رہے گا کہ میرا یہ مقصد ہے، میرا یہ ہدف ہے، مجھے یہاں سے جانا ہے، مجھے وہاں پر پروردگار عالم کے سامنے سوال و جواب کیے جائیں گے، سوال کیے جائیں گے، مجھے جواب دینا ہے، مجھے اپنے ہر عمل کا جواب دینا ہے۔ آج اگر میں بے وجہ کہیں غصہ ہو رہا ہوں تو اس کا بھی جواب دینا ہے، آج بے وجہ اگر میں اپنے گھر میں کسی پر چلا رہا ہوں اس کا بھی مجھے جواب دینا ہے۔ یہ تمام چیزیں اس انسان کو یاد رہے گی جو موت کو یاد کرتا ہوگا۔ ذکر الموت یقطع منابت الغفلہ، اسی وجہ سے آپ دیکھیے ہمارے ہاں مستحب ہے کہ انسان اپنا کفن اپنے گھر میں رکھے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ کفن تمہیں بار بار یاد دلائے گا کہ تم اس دنیا میں رہنے نہیں آئے ہو۔ ایک حدیث ہے، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، من کانا ماءہ کفنہ فی بیتہ لم یکتب من الغافلین، اگر انسان چاہتا ہے کہ اس کا شمار غافلوں میں نہ ہو تو امام فرماتے وہ انسان جس کا کفن اس کے ساتھ اس کے گھر میں ہو تو اسے غافلین میں شمار نہیں کیا جاتا۔ کیوں غافلین میں شمار نہیں کیا جاتا؟ کیونکہ وہ اپنا کفن اپنے ساتھ رکھے، ہر لمحہ موت کو یاد کیے ہوئے۔ وہ انسان جو ہر لمحہ موت کو یاد کیے ہوئے ہے وہ غفلت کس طرح کر سکتا ہے؟ واقعاً اگر میں یاد موت میں ہوں، اگر میں جنازے میں جا رہا ہوں، اگر میں تشییع جنازہ میں جا رہا ہوں، اگر میں قبرستان میں جا رہا ہوں، وہاں جب جنازہ اٹھ رہا ہے وہاں پر اگر میں یہ توجہ کر لوں، اذا انت حملت جنازتن فکن کانک انت المحمول، معصوم فرماتے ہیں جب ایک جنازہ اٹھاؤ نا تو یہ نہ سوچو کہ اس میں کوئی اور میت ہے، یہ سوچو کہ اس میں میں ہوں۔ یہ تصور کرو، یہ ذرا سوچو کہ یہی جنازہ، یہی تابوت ہوگا، اسی تابوت میں مجھے رکھا جائے گا، میں اٹھا نہیں رہا ہوں بلکہ مجھے اٹھایا جا رہا ہے۔ یہ تصور ذرا دیر کے لیے انسان کے وجود میں آئے، لیکن انسان کی زندگی میں کیا چینجنگ، کیا بدلاؤ اور کیا تبدیلی آتی ہے۔ میرے دوستو، میرے عزیزو، یاد رکھیے گا جتنی بھی مشکلات میری زندگی میں ہے غفلت کی وجہ سے، چونکہ میں بھول بیٹھا ہوں، اور یہ دل کی حالت ہوتی ہے۔ دل جس طرح لوہا، آپ نے دیکھا لوہے پہ زنگ لگ جاتا ہے، زنگ لگ جاتا ہے، اگر زنگ کا کوئی علاج نہ کیا جائے تو لوہا ٹوٹ جاتا ہے، بیکار ہو جاتا ہے، کسی کام کا نہیں رہ جاتا۔ لہذا علاج کیا ہوتا ہے؟ ہمیں وقت وقت پر اس لوہے سے زنگ کو ختم کرنا ہوتا ہے تاکہ یہ لوہا زیادہ دنوں تک چل سکے۔ زنگ آلود لوہا بہت دنوں تک نہیں چل پاتا۔ پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ ان القلوب تصدع کما یصدع الحدید، جس طرح لوہا زنگ آلود ہوتا ہے، زنگ لگ جاتا ہے، اسی طرح تمہارے دل پر بھی زنگ لگتا ہے، تمہارے دل پہ بھی زنگ لگتا ہے۔ وہ کیا علاج ہے کہ میرے دل سے یہ زنگ دور ہو جائے؟ قیل یا رسول اللہ وما جلاؤہا، کس طریقے سے ہم دل سے اس زنگ کو دور کریں؟ تو پیغمبر نے فرمایا قالا قراءۃ القرآن و ذکر الموت، دو علاج ہے، ایک یہ کہ قرآن پڑھو، دوم یہ کہ موت کو یاد کرو۔ آپ توجہ فرمائیے گا، یعنی قرآن کی قرآت، قرآن کی تلاوت میرے وجود سے غفلت کو دور کرتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن وہ کتاب ہے جو آ کر مجھے میری سچویشن اور حالات سے آگاہ کرتی ہے۔ ہم کبھی قرآن کو اس طرح پڑھیں، قرآن کھولیں، کوئی آیت اگر آئے
اور اس آیت میں کہیں کسی گنہگار کی ہسٹری اور صفات اور خصوصیات کو بیان کیا جا رہا ہو تو ہم اسے واقعہ اور کہانی سمجھ کے نہ پڑھیں، ہم اس آیت کو پڑھیں اور دیکھیں کہ اس میں سے کتنی برائیاں میرے وجود میں ہیں۔ جو انسان اس طرح قرآن پڑھنا شروع کرے گا، اب یہ قرآن کیا کرے گا، اس کے وجود سے زنگ کو ختم کرے گا، اسی کی وجود سے غفلت کو نکال دے گا۔ غفلت ختم ہو گئی، میں بیدار ہو گیا، میں غافل نہ رہا، میں سمجھ جاؤں گا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ میں جب تک غافل ہوں، شیطان کے بھی سارے حملات اسی وقت ہوتے ہیں جب میں غافل ہوں۔ وہ انسان جو متوجہ ہوتا ہے، اس انسان پر حملہ جب کرتا ہے کوئی، اگر آپ دیکھیں، میں مثال دے رہا ہوں آپ کی خدمت میں، آپ کو کوئی پیچھے سے ڈھکیل دے، بہت آسانی سے آپ گر سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی سامنے سے آ کر آپ کو ڈھکیلنا چاہے تو آپ اتنی آسانی سے نہیں گریں گے، تھوڑا سے اپنے بچاؤ میں کچھ ہاتھ بڑھائیں گے، پیر بڑھائیں گے، قدم بڑھائیں گے، طاقت نہیں ہے کم از کم بھاگ جائیں گے، کچھ نہ کچھ آپ اپنے بچاؤ میں کریں گے۔ کیوں بھائی؟ تو میں دیکھ رہا ہوں، میں غافل ہوں، لیکن اگر پیچھے سے مجھے کسی نے ڈھکیل دیا تو میں گر گیا۔ یہی حال ہمارا ہوتا ہے، جب ہم غفلت میں ہوتے ہیں تو بڑی آسانی سے شیطان کا شکار ہو جاتے ہیں، لیکن جب میں غفلت میں نہیں ہوتا تو پھر اتنی آسانی سے شیطان مجھ پر مسلط نہیں ہو پاتا۔ شیطان مجھ پر حملہ تو کرتا ہے، لیکن چونکہ میں غافل نہیں ہوں، میں فوراً متوجہ ہو جاتا ہوں۔ قرآن کی تلاوت، قرآن کو پڑھیے تدبر کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ۔ میرے دوستو، میرے عزیزو، یہ قرآن ہماری زندگی کی سعادت کے لیے نازل ہوا ہے، یہ قرآن ہمیں درس زندگی دینے کے لیے نازل ہوا ہے۔ اس قرآن کو مردوں سے مخصوص نہ کریے، یہ قرآن زندہ انسانوں کے لیے نازل ہوا ہے، لہذا قرآن کو آئینہ بنائیے اور اس آئینے کے سامنے اپنے وجود کو لے جائیے اور اس آئینے میں اپنے وجود کو دیکھیے کہ میرے وجود میں کتنی کمیاں ہیں، میرے وجود میں کتنے نقص ہیں، میرے وجود میں کتنے عیب ہیں۔ جب آپ ان عیب کو دیکھیں گے تو ان عیب کو اپنے وجود سے دور کریں گے۔ جنہوں نے قرآن کو اس اندازے سے پڑھا ان کے وجود سے غفلت دور ہو گئی۔ روایت میں ملتا ہے ایک شخص پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت جب پیغمبر اکرم مسجد نبوی، پیغمبر مسجد میں تشریف فرما ہے، ایک شخص آتا ہے اور آنے کے بعد پیغمبر اکرم سے کہتا ہے، یا رسول اللہ، مجھے قرآن کی تعلیم دیجئے، میں قرآن پڑھنا چاہتا ہوں، مجھے قرآن سکھائیے۔ ہمارے یہاں جو قرآن سکھانے کا معنی ہوتا ہے یعنی میں قرآن کی ریڈنگ کر لوں، کسی کو کہتے ہیں کہ ہم نے قرآن پڑھ لیا، نہیں، یہاں تعلیم قرآن کا معنی فقط ریڈنگ نہیں ہے قرآن کی، بلکہ قرآنی آیات کی وضاحت ہو، قرآنی آیات کے پیغام اور میسج مجھ تک پہنچے۔ لہذا اس نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے قرآن کی تعلیم دیجیے۔ پیغمبر اکرم نے اپنے ایک صحابی کو بلایا اور اس کو بلانے کے بعد کہا کہ یہ شخص ہے، اسے قرآن کی تعلیم چاہیے، تم اسے قرآن کی تعلیم دو۔ توجہ فرمائیے گا، جب انسان قرآن کو اس نگاہ سے دیکھتا ہے کہ قرآن مجھے بیدار کرنے کے لیے آیا ہے، قرآن مجھے اٹھانے کے لیے آیا ہے، قرآن صرف اس لیے نہیں آیا ہے کہ میں یہ بات کروں کہ میں نے 50 آیت پڑھی، میں نے 100 آیت پڑھی، میں نے اتنے پارے پڑھے، میں نے اتنے قرآن ختم کر لیے، نہیں، قرآن فقط ریڈنگ کے لیے نہیں آیا، قرآن تمہیں غفلت کی نیند سے بیدار کرنے کے لیے آیا ہے، چاہے وہ قرآن ناطق ہو چاہے قرآن صامت ہو۔ قرآن صامت بھی تمہیں غفلت کی نیند سے بیدار کرتا ہے، قرآن ناطق بھی یعنی اہل بیت بھی ہمیں غفلت کی نیند سے بیدار کرتے ہیں۔ وہ کس طرح؟ ان کی سیرت، ان کی حیات طیبہ ہمیں غفلت کی نیند سے بیدار کرتی ہے۔ آج تک لوگ کربلا سے گھبراتے کیوں ہیں؟ یہ ظالم، یہ ظلم و تشدد کرنے والے، یہ ظلم ڈھانے والے، یہ ہر وہ لوگ جو دین کے ساتھ خیانت کرنا چاہتے ہیں، وہ کربلا سے کیوں گھبراتے ہیں؟ کیوں کہتے ہیں ذکر کربلا نہ کریے؟ کیوں کہتے ہیں یاد کربلا نہ منائیے؟
کیوں کہتے ہیں مصائب سید الشہداء نہ کریے، کیوں کہتے ہیں کہ ماتم نہ کریے، کیوں کہتے ہیں کہ مجلس نہ کریے؟ کیونکہ انہیں خوب معلوم ہے کہ کربلا اگر لوگوں کے دلوں میں زندہ ہوگی تو یہ لوگ زندہ ہیں، اور زندہ انسان کو اپنے کنٹرول میں کرنا مشکل ہے، لیکن اگر کربلا کو ان سے چھین لیا جائے تو یہ مردہ ہو جائیں گے، اور مردوں کے ساتھ جو بھی سلوک کرو مردے اپنا ڈیفینس نہیں کر پاتے، لہٰذا اس وجہ سے کربلا سے روکا جا رہا ہے اور کربلا سے دور کیا۔ بس یہ قرآن ناطق ہے، اسی طرح قرآن صامت بھی ہمیں اور آپ کو متوجہ ہے۔ پیغمبر کہتے ہیں اپنے دل کو روشنی بخشو، اپنے دل سے زنگ کو دور کرو قرأت قرآن سے۔ یہ شخص آتا ہے اور پیغمبر سے اس نے دریافت کیا، پیغمبر نے ایک صحابی کے حوالے سے کیا کسی جا کر قرآن کی تعلیم دو۔ وہ صحابی اس نئے آنے والے شخص کو مسجد کے کونے میں گوشے میں لے جا کر قرآن کی تعلیم دیتے ہیں۔ روایت کا جملہ ہے کہ صحابی نے سورہ زلزال کی تلاوت کرنا شروع کیا، وہی مشہور آیت فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جیسے ہی اس آیت کریمہ کی اس صحابی نے تلاوت کیا، اس آنے والے شخص نے ایک جملہ کہا، وہ یہ کہ کیا یہ قرآن ہے؟ اس نے کہا ہاں، میں تمہیں قرآن ہی کی تلاوت کر رہا ہوں اور قرآن ہی کی تعلیم دے رہا ہوں۔ کہ یہ قرآن ہے، یہ وہ آیات ہیں جو ہمارے پیغمبر پر خدا کی جانب سے نازل ہوئی ہیں؟ اس صحابی نے کہا ہاں یہ آیت قرآنی ہے۔ اس نے کہا اگر یہ آیت قرآنی ہے تو پھر اب میرا درس اور میری تعلیم ختم ہو گئی، اب میں مکمل تعلیم یافتہ ہو گیا، اب اسی ایک آیت کے سہارے میں اپنی پوری زندگی کو صحیح کر سکتا ہوں، میں اپنے کیریکٹر اور کردار کو صحیح کر سکتا ہوں۔ کیونکہ کتنا عظیم جملہ ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔ انسان اس نیند سے اگر بیدار ہو جائے، اسے یاد رہے کہ اگر میں نے خیر ذرہ برابر کیا تو بھی میرا خدا دیکھ رہا ہے، میں نے برائی اگر ذرہ برابر کی تو بھی میرا خدا دیکھ رہا ہے۔ تو اب اگر انسان جب نیکی انجام، کبھی بار ہمارے ساتھ یہ پرابلم ہوتا ہے، آپ دیکھیں اگر آپ نے کسی کے ساتھ نیکی کی ہو، پلٹ کے وہ صحیح جواب آپ کو نہ دے، سلام کا جواب نہ دے، یا آپ کے ساتھ کبھی احسان نہ کرے، تو آپ کہتے ہیں کتنا احسان فراموش ہے، بھول گیا یہ انسان، میں نے اس کے ساتھ اس موقع پہ مدد کی تھی، اس موقع پہ مدد کی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی آپ نے قرآن کی اس آیت کو نہیں سمجھا ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔ کائنات میں کوئی مانے نہ مانے کہ تم نے اس پہ احسان کیا ہے یا نہیں کیا ہے، لیکن اگر تم نے نیکی کی ہے تو یہ قرآن کی آیت کہتی یاد رکھنا خدا نے دیکھا ہے۔ اب اگر خدا نے کسی میری نیکی کو دیکھا ہے تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ دنیا والے میری مدح کریں، دنیا والے واہ واہ کریں، دنیا والے کریں نہ کریں، لیکن میرا خدا اگر دیکھ رہا ہے اور قیامت میں حساب و کتاب اسی کے ہاتھوں میں، تو پھر مجھے فکر نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے اگر میں گناہ کرتا ہوں تو پھر اس کے بعد مجھے یاد رکھنا چاہیے کہ وہ جو حکم کرے گا، وہ جو فیصلہ کرے گا، اس نے دیکھا ہے۔ میرے دوستو، میرے عزیزو، یہ قرآن کریم کی آیت کی تعلیم صحابی نے دیا۔ اس آنے والے شخص نے ابھی قرآن نہیں سمجھتا تھا، نہیں جانتا تھا، اس نے کہا بس میری تعلیم مکمل ہو گئی۔ یہ صحابی اس آنے والے شخص کو الوداع کہہ کے پیغمبر کے پاس دوبارہ لوٹا۔ پیغمبر نے فرمایا کیا ہوا، تم نے قرآن کی تعلیم دی؟ اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ کبھی کبھار ہوتا ہے، بعض شاگرد بعض اسٹوڈنٹ ایسے آتے ہیں جو بہت جلدی تھک جاتے ہیں، کچھ ایک دو چیپٹر آپ انہیں پڑھائیے، کہتے ہیں بس بہت ہو گیا۔ یا رسول اللہ آج جو شاگرد میرے حوالے آپ نے کیا تھا اس میں حوصلہ زیادہ نہیں تھا قرآن سننے کا، میں نے سورہ زلزال کی آیت کریمہ کی جب تلاوت کی تو بس اس نے اتنا پوچھا کہ کیا یہ قرآن کی آیت ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کیا یہ قرآن کی آیت ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ اس نے کہا بس میری تعلیم مکمل ہو گئی۔ یا رسول اللہ بہت کم حوصلہ شاگرد تھا، بہت جلدی چلا گیا۔ پیغمبر نے فرمایا دعوہ
فإنہ فقیہ، جانے دو اسے وہ فقیہ بن کر لوٹا ہے۔ فقیہ پیغمبر کی زبان سے فقیہ کون ہے؟ جو متوجہ ہو جائے، جو سمجھ جائے کہ میرے اس دنیا میں حساب و کتاب ہونا ہے، میرے ہر اعمال پر، ہر عمل پر میرے خدا کی نظر ہے۔ میرے دوستو، میرے عزیزو، انشاءاللہ کبھی اور آپ کی خدمت میں بیان کروں گا، آج دامن وقت میں گنجائش نہیں رہی۔ وہ یہ کہ انسان اگر موت کو یاد کرتا ہے تو یاد موت اس کے وجود سے ایک بہت بڑی بیماری کا خاتمہ کر دیتی ہے۔ اس بیماری کا نام ہے غفلت۔ غفلت میرے وجود سے اگر ختم ہو جائے تو میں سمجھوں گا کہ مجھے کون سا راستہ طے کرنا ہے، مجھے کہاں جانا ہے، مجھے کس طرح اپنی منزل کی جانب جانا ہے۔ آیا میں اپنی منزل سے قریب ہو رہا ہوں یا اپنی منزل سے دور ہو رہا ہوں، مجھے کس سمت جانا ہے۔ میرے دوستو عزیزو، جنہوں نے زندگی کے اس مقصد کو سمجھ لیا کہ میرا مقصد کیا ہے، ان کی زندگی کامیاب ہے۔ پھر قرآن کریم ان کے لیے نہیں کہتا والعصر ان الانسان لفی خسر، نہیں یہ لوگ گھاٹے میں نہیں ہو سکتے۔ قرآن کہتا والعصر ان الانسان لفی خسر، سارے انسان گھاٹے میں، لیکن کون؟ الا الذین آمنوا، آمنو کون لوگ ہیں؟ وہی لوگ ہیں جو غافل نہیں ہیں، جو بیدار ہیں، جو اپنی منزل کو پہچانتے ہیں۔ یہ حیات، یہ زندگی غفلت کے ہمراہ نہ گزرے، توجہ کے عالم میں گزرے، میں متوجہ رہوں۔ آپ جانتے ہیں بڑے بڑے ایکسیڈنٹ جو ہوتے ہیں زندگی میں، بہت سے ایکسیڈنٹ کی وجوہات اگر آپ کہیے 90% ایکسیڈنٹ جو ہوتے ہیں غفلت کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ ڈرائیور کو نیند آ گئی، ڈرائیور فون پہ باتیں کرنے لگا، ادھر دیکھنے لگا، ادھر دیکھنے لگا، غافل ہوا انسان تو یہ ظاہری زندگی چلی جاتی ہے۔ اسی طرح اگر روح انسان، قلب انسان، انسان کا دل اگر غافل ہو جائے تو انسان کے ہاتھوں سے جنت چلی جاتی ہے۔ کربلا کیوں برپا کی جاتی ہے؟ یہی ہدف ہے، یہی مقصد ہے کہ میں غافل نہ رہوں، میں متوجہ رہوں۔ کربلا یہی تعلیم دیتی ہے، غفلت نہ کرو، ہمیشہ بیدار رہو۔ کربلا نے کیسے بیدار کیا ہے؟ کن کن لوگوں کو کربلا نے بیدار کیا ہے؟ کربلا نے جس کو بیدار کر دیا، جس کو جگا دیا، آج کائنات اس کو حر علیہ السلام کہہ کر پکارتی ہے۔ کربلا اگر بیدار کر دے تو کربلا جسے اٹھا دے، کربلا جس کی نیند سے اسے اٹھا دے، خواب غفلت سے اٹھا دے، تو پھر اس پر انبیاء سلام کرتے ہیں، پھر اس پر اولیاء سلام کرتے ہیں۔ کربلا نے کن کو بیدار کیا؟ حر کو بیدار کیا، حر علیہ السلام بنا دیا۔ زہیر کو بیدار کیا، آج انبیاء آ کر زہیر کی قبر پر سلام کر کے جاتے ہیں۔ آج ملائکہ جوک در جوک شہدائے کربلا پہ سلام کرتے ہیں۔ یہی کربلا ہے، یہی ذکر کربلا ہے جو مجھے اور آپ کو بھی بیدار کرتی ہے، جو زندگی کا مقصد بتاتی ہے، جو زندگی کا ہدف بتاتی ہے۔ خوشا نصیب ہیں اہل بیت کے ماننے والے، لاکھوں شکر کیا کرو اس بات پر کہ اللہ نے تمہیں کربلا سے جوڑ کر رکھا ہے، تمہارے دلوں میں حسین کی محبت ہے۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، اذا اراد اللہ عبدا خیرا، جب اللہ اپنے کسی بندے کے ساتھ نیکی کرنا چاہتا ہے تو اس کے دل میں محبت حسین ڈال دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حسین کی محبت انسان کو زندہ کر دیتی ہے، انسان کو بیدار کر دیتی ہے۔ حسین کی محبت عجیب تاثیر اور عجیب اثر رکھتی ہے۔ میرے دوستو، میرے عزیزو، خدا کا شکر ہے کہ اس محبت کی دولت ہمارے دلوں میں
اس نے ودیت فرمائی ہے۔ آج شب جمعہ ہے، آج زیارت سرکار سید الشہداء ہے، نام حسین آتا ہے، ہر حسینی کا دل تڑپ جاتا ہے۔ یہی تمہاری زندگی کی پہچان ہے، یہی انسان کی زندگی کی پہچان یہی ہے کہ حسین کا نام آئے اور حسینی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے۔ میرے دوستو، میرے عزیزو، ایک مرحوم کے برسی کی مجلس ہے، عزیزو، شب جمعہ ہے، شب جمعہ ہے۔ آئیے پرسہ دیں اپنی وقت کے امام کو۔ اے میرے آقا، اے میرے مولا، آپ کے جد کا پرسہ آپ کو دیتے ہیں۔ کون جد؟ جس کے بارے میں آپ خود فرماتے ہیں کہ اے میرے جد حسین، میں آپ پر صبح و شام گریا کرتا ہوں۔ ارباب ازا، بڑے سخت مرحلے تھے کربلا میں، وقت کا امام کہتا ہے اے میرا جد، میں آپ پر صبح و شام گریا کرتا ہوں، میں آنسوؤں سے نہیں خون کے آنسو گریا کرتا ہوں۔ ارباب ازا، کون سے مصائب ہیں جس پر حضرت حجت گریا کرتے؟ کربلا کے کن کن مصائب کو بیان کیا جائے، کربلا کے کن کن مصائب کو پڑھا جائے؟ کیا وہ وقت انسان بھول سکتا ہے جب سید الشہداء سارے شہداء کے جنازے لا چکے؟ نظر یمینا و شمالا، میرے مولا نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، جب کوئی نظر نہیں آیا ایک مرتبہ آواز دی، حل من ناصر ینصرنی حل من یغیث۔ یہ آواز استغاثہ کا بلند ہونا تھا۔ ایک مرتبہ خیمے سے گریے کی آواز بلند ہوئی، حسین ابن علی در خیمہ پر آئے۔ بہن زینب، کیا کسی بچے نے پیاس سے پھر دم توڑ دیا ہے؟ نہیں ماں جائے، آپ کی آواز استغاثہ میں اتنا درد تھا کہ علی اصغر نے خود کو جھولے سے گرا دیا۔ عزیزو، کتنا مظلوم ہے تمہارا امام، کس قدر مظلوم ہے آقا۔ ارباب ازا، مولا علی اصغر کی بھی شہادت جب واقع ہو گئی، اب حسین ابن علی تنہا ہیں۔ اب حسین ابن علی پھر دائیں و بائیں دیکھتے ہیں، در خیمہ پر آتے ہیں، بیویوں کو سلام کیا، وقت رخصت آ گیا۔ اللہ اکبر، بھائی کی ہر دل عزیز بہن زینب تڑپ گئی۔ زینب نے اکبر کو قربان کیا، اون محمد کو قربان کیا، قاسم کی شہادت پیش کی۔ یہ ساری شہادتیں اس وجہ سے پیش کی کہ حسین بچ جائے، لیکن اللہ اب حسین الوداع کو آئے ہیں۔ عجیب ماحول ہے۔ ایک مرتبہ سرکار سید الشہداء نے جو بی بی سلام اللہ علیہا کا یہ اضطراب دیکھا، صدر زینب پہ ہاتھ رکھا، دعا پڑھی، نہ جانے کیا کیا اعجاز امامت سے۔ بہن اٹھ کھڑی ہوئی، بھیا الوداع۔ ارباب ازا، حسین آئے ہیں، گھوڑے پہ سوار ہونا چاہتے ہیں۔ اللہ، یہ کیسا منظر ہے آج کربلا کے دشت و بیابان میں۔ اب تک جب حسین سوار ہونے کو تیار ہوتے تھے، اکبر دوڑتے تھے، قاسم بڑھتے تھے، عباس آگے آگے آتے تھے، لیکن آج یہ کس قدر حسین کی غربت کا عالم ہے۔ عزیز و عجیب مرحلہ تھا۔ پھر میرے مولا نے آواز دی، ہے میرے شیروں، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ارے تمہارا مولا جا رہا ہے، تم الوداع کے لیے نہیں آ رہے۔ ایک مرتبہ بہن آگے آئی، اے بھیا اگر اکبر نہیں ہے تو کیا ہوا؟ یہ بھیا اگر عباس نہیں ہے تو کیا ہوا؟ ابھی زینب ہے۔ ارباب ازا، زینب نے سوار کر دیا، لیکن اب جو ذوالجناح کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، ذوالجناح آگے نہیں بڑھتا۔ کہا اے ذوالجناح، یہ آخری سواری ہے، میدان قتال تک پہنچا دے، اب اس کے بعد حسین زحمت نہ دے گا۔ ایک مرتبہ اپنی زبان بے زبانی میں کہا، مولا میری کیا مجال ہے کہ آپ حکم دیں، میں آگے نہ بڑھوں؟ مولا میری سمو کی جانب نگاہ کرو، آپ کی لاڈلی میری سمو سے لپٹی ہوئی ہے۔ ارباب ازا، اب جو حسین نے دیکھا، زین سے زمین پر آئے ہیں، سکینہ
میری لاڈلی تم نے رخصت کر دیا تھا بابا، رخصت تو کر دیا تھا، لیکن میں جانتی ہوں کہ آپ کی شہادت کے بعد کوئی دست شفقت سر پہ پھیرے گا نہیں، میرے گوشوارے چھین لیے جائیں گے۔ اے بابا ایک مرتبہ میرے سر پہ اس طرح ہاتھ پھیر دیجئے جس طرح یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرا جاتا۔ اللہ اکبر، خدا نہ کرے کوئی بیٹی اپنے باپ سے اس طرح فرمائش کرے۔ حسین نے سر سکینہ پہ دست شفقت پھیرا۔ بابا ایک التماس اور ہے، وہ یہ کہ بابا ایک مرتبہ اپنی لاڈلی کو اپنے سینے پہ سلا لیجئے۔ بس ارباب عذاب کربلا کا تپتا صحرا، حسین ابن علی لیٹ گئے صدر حسین پر، سکینہ نے سر رکھا۔ میں کہوں گا بی بی یہ آج صدر حسین پہ تم نے سر رکھا ہے، اے بی بی اب ملاقات سر حسین سے شام کے دربار میں ہوگی، جب تشت طلا میں بابا کا سر رکھا ہوگا، اور اس وقت یزید ملعون کہے گا اپنے بابا کو بلاؤ۔ اے بی بی اس وقت اپنی محبت کا امتحان دینا ہوگا، اور اس وقت رخساروں پہ رخسار رکھ کے کہو گی اے میرے بابا یہ آپ کے لب کیوں زخمی ہے، اے میرے بابا یہ آپ کے ریش مبارک پر خون سے خضاب کیسے ہوا ہے، اور پھر اپنے زخموں کو بتاؤ گی بابا یہ میری ان لبوں کی جانب دیکھو خون بہ رہا ہے، اے بابا گوشوارے نہیں ہے، اے بابا دیار کوفہ سے دیار شام تک جب بھی میں آپ کو یاد کرتی تھی یہ ظالم تماچے مار۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ۔ بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ، ہم جو بیماروں نے شفا کامل و عاجل عنایت فرما۔ بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ، ہم جو پریشان ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ، ہم جو مقبوض ان کے قرض غیب صدا فرما۔ بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ، مرحوم کی مغفرت فرما۔ بار الہ تجھے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ، مرحوم کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما۔ بار الہ تجھے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ، حاضرین کے مرحومین کی مغفرت فرما۔ مجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ، بانیان سے حاضرین سے مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ، کہ میرے مولا ہم سب کو اس وبا اور بیماری سے محفوظ فرما۔ مجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ، ہم سب کو حج و زیارات سے مشرف فرما۔ حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ، آج شب جمعہ ہے میرے مولا، ہمارے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ مجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ، معبود تجھے بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا واسطہ، وارث عدل و انصاف امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے مرحوم رفیق علی محمد، حرم علی مرچنٹ کو جملہ مومنین مومنات کی روح کو ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین،
देखो ये भी भाभी के लिए ले सकते, ये ले चलो 821 भी है। तो मेरे को वो दो मैं